السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں جانیں ساون اور بارش کے موسم کے آزمودہ ٹوٹکے جو کپڑوں کی بدبو سے لے کر جوڑوں کے درد، بالوں کے جھڑنے اور چہرے کی خشکی تک ہر مسئلے کا حل دیں گے۔ ساتھ سنیں خاص اسلامی باتیں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی صحت کے ساتھ ایمان بھی مضبوط بنائیں گی۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اپنی زندگی بدلیں۔ کپڑوں کی بدبو ختم کریں۔ لیموں یا سرکہ پانی میں ڈال کر کپڑے آخری بار میں دھوئیں۔ اسلامی بات: صفائی نصف ایمان ہے۔ جوڑوں کے درد میں راحت: سرسوں کا تیل گرم کر کے مالش کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیتون اور تیل کو شفا قرار دیا۔ پاؤں کی فنگس کا علاج: نمک ملا گرم پانی میں پاؤں بھگوئیں۔ وضو میں پاؤں دھونا بیماری سے بچاتا ہے۔ بالوں کا جھڑنا روکیں۔ ناریل کے تیل سے ہفتے میں 2 بار بالوں کی مالش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھی کو پسند فرماتے تھے۔ بالوں کی خشکی دور کریں۔ سرسوں یا زیتون کے تیل سے بالوں کی جڑوں میں مساج کریں۔ بالوں کی صفائی سنت ہے۔ جلد پر دانے ختم کریں۔ عرق گلاب اور چنے کا آٹا ملا کر پیسٹ لگائیں۔ خوبصورتی میں شکر گزاری سنت ہے۔ چہرے کی رنگت نکھاریں۔ کچا دودھ اور ہلدی مکس کر کے لگائیں۔ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کھانسی کم کریں۔ شہد اور ادرک کا رس ملا کر چاٹیں۔ قرآن میں شہد کو شفا کہا گیا۔ بخار میں راحت: تلسی کے پتے ابال کر قہوہ پئیں۔ بیماری صبر کا امتحان اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ سانپ یا کیڑے بھگائیں۔ نیم کے پتوں کا چھڑکاؤ کریں۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ مچھروں سے بچیں۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے ملا کر جلد پر لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تلقین فرمائی۔ بچوں کا پیٹ درد ختم کریں۔ سونف کا قہوہ بنا کر پلائیں۔ بچوں کے لیے دعا حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بچوں کی کمزوری دور کریں۔ کھجور کا شربت پلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو مفید فرمایا۔ گلے کا درد ختم کریں۔ گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ بیماری پر صبر کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ پیٹ کی گیس ختم کریں۔ اجوائن اور کالا نمک گرم پانی کے ساتھ لیں۔ کھانے میں سادگی سنت ہے۔ معدے کی تیزابیت دور کریں۔ دہی میں کھیرا ملا کر کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدو، کھیرا اور دہی کو پسند فرمایا۔ جسم کی گرمی کم کریں۔ گوند کتیرا پانی میں بھگو کر پئیں۔ اللہ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے۔ سانس کی تکلیف کم کریں۔ ادرک اور شہد ملا کر لیں۔ اللہ شفا دینے والا ہے۔ آنکھوں کی جلن دور کریں۔ کھیرے کے ٹکڑے آنکھوں پر رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفلق پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ منہ کے چھالے ختم کریں۔ عرق گلاب سے کلیاں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی پاکیزگی کی تاکید فرمائی۔ جوؤں کا اسلامی علاج: سر میں نیم کا پانی لگائیں۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ ہاتھ پاؤں کی خشکی دور کریں۔ گریسلین اور لیموں ملا کر لگائیں۔ ہاتھ پاؤں کی صفائی سنت ہے۔ جسم کی بدبو ختم کریں۔ عرق گلاب یا لیموں کا رس لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو پسند فرماتے تھے۔ کان درد میں آرام:
تلسی کے پتوں کا رس کان میں ڈالیں۔ بیماری میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ قبض کا علاج: اسپغول چھلکا دودھ یا پانی میں لیں۔ صحت اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ضروری ہے۔ منہ کی بدبو دور کریں۔ پودینے کا قہوہ پئیں یا کلی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ کھانسی میں فوری آرام: نیم گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پئیں۔ اسلامی بات: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو بہترین غذا کہا اور دعا فرمائی۔ ہونٹوں کی پھٹنے کی شکایت ختم کریں۔ ناریل کے تیل میں شہد ملا کر ہونٹوں پر لگائیں۔ اسلامی بات: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر گزاری کا حکم دیا۔ صحت پر شکر لازم ہے۔ کان میں میل یا خارش کا علاج: زیتون کا تیل نیم گرم کر کے روئی کی مدد سے کان کے کنارے لگائیں۔ اسلامی بات: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیتون کے تیل کو شفا کا ذریعہ بتاتے تھے۔ ناک سے خون آنا: نکسی روکیں۔ کھیرے کا رس یا برف کے ٹکڑوں کو ماتھے پر رکھیں۔ اسلامی بات: بیماری پر صبر کرنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ معدے کی جلن کم کریں۔ چھاچھ میں ہرا دھنیا اور کالا نمک ملا کر پئیں۔ اسلامی بات: سادگی والا کھانا سنت ہے، اس سے بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ پیروں کی پھٹی ایڑیاں درست کریں۔ پیٹرولیم جیلی یا گھی لگا کر رات کو موزے پہن کر سوئیں۔ اسلامی بات: صفائی اور نفاست ایمان کی علامت ہے۔ نیند نہ آنے کی شکایت دور کریں۔ سوتے وقت دودھ میں شہد ڈال کر پئیں یا رات کو سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں۔ اسلامی بات: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے دعائیں پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ دانت درد میں آرام پائیں۔ لونگ کا تیل روئی پر لگا کر دانت پر رکھیں۔ اسلامی بات: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں کی صفائی کی اہمیت بتائی۔ مسواک سنت ہے۔ بچوں کی بھوک بڑھائیں۔ اجوائن کا قہوہ بنا کر 1 چمچ پلائیں۔ اسلامی بات: بچوں کی پرورش میں خیال اور دعا کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ چہرے کے داغ دھبے ختم کریں۔ کچا آلو پیس کر رس نکال کر چہرے پر لگائیں۔ ہفتے میں 3 بار استعمال کریں۔ اسلامی بات: شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، علاج کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آنکھوں کے حلقے ختم کریں۔ آلو کے رس یا عرق گلاب کو روئی سے آنکھوں کے نیچے لگائیں۔ اسلامی بات: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کی تلقین فرمائی، یہ نظر اور بیماریوں سے بچاتی ہے۔ چہرے کی جھریاں کم کریں۔ انڈے کی سفیدی اور لیموں کا رس ملا کر ماسک بنائیں، 15 منٹ لگا رہنے دیں۔ اسلامی بات: بڑھاپے کی دعا مانگنا اور شکر کرنا سنت ہے۔ موسمی نزلہ زکام میں آرام: ادرک، دار چینی اور شہد کا قہوہ پئیں۔ اسلامی بات: بیماری میں صبر اور دعا دونوں لازم ہیں۔ پیٹ کی تیزابیت کم کریں۔ پودینے کا رس اور لیموں ملا کر پئیں۔ اسلامی بات: حلال اور سادہ کھانا بیماری سے بچاتا ہے۔ چہرے کی خشکی ختم کریں۔ کچے دودھ میں روئی بھگو کر چہرے پر لگائیں، 10 منٹ بعد دھو لیں۔ اسلامی بات: وضو میں چہرہ بار بار دھونا صحت مند عادت ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی بڑھائیں۔ دودھ اور بادام کا شیک روز پئیں۔ اسلامی بات: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو برکت والی غذا کہا۔ ہاتھوں کی جھریاں ختم کریں۔ گلیسرین
لیموں اور عرق گلاب ملا کر ہاتھوں پر لگائیں۔ اسلامی بات، صفائی اور خود کو سنوارنا سنت ہے۔ کھانسی میں گلے کی خراش دور کریں۔ شہد اور کالی مرچ ملا کر چاٹیں۔ اسلامی بات، قرآن میں شہد کو شفا کہا گیا۔ ہاضمہ بہتر بنائیں۔ سونف اور پودینہ ملا کر قہوہ پئیں۔ اسلامی بات، آرام اور آہستہ سے کھانا سنت ہے۔ صحت کا راز بھی یہی ہے۔ بخار میں پسینہ لانے کے لیے تلسی کے پتوں کا قہوہ بنا کر پئیں۔ اسلامی بات، بیماری میں اللہ سے شفا مانگنا سنت ہے۔ اور اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔